اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیں۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر منگل کے روز، ٹیوزڈے کے روز یہاں پر قرآن سے نصیحت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا یہ فضل عظیم ہے آپ پر کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب آپ کے درمیان رکھی، ایسی عظیم و شان کتاب جس میں نہ زبر کا فرق ہو سکتا ہے نہ زیر کا فرق ہو سکتا ہے، ایسی عظیم کتاب جس کی حفاظت خود خدا کرے، ایسی عظیم کتاب اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، اور قرآن سراپا نصیحت ہے، کیونکہ آپ کا رب آپ سے بے انتہا محبت فرماتا۔ نصیحت خیر خواہی اسے ہی کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، نصیحت اولاد کو کی جاتی ہے، راستے چلنے والے کو نہیں کی جاتی۔ خیر خواہی اس کی جاتی ہے جس سے محبت ہو، جس سے دل کا لگاؤ ہو، اس کی خیر خواہی کی جاتی ہے۔ دشمن کی خیر خواہی نہیں کی جاتی، دشمن کو نصیحتیں نہیں کی جاتی۔ تو قرآن سراپا نصیحت ہے، سراپا خیر خواہی ہے، اس لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی قرآن کو ہم نے محراب کی زینت بنا کر رکھ دی۔ وہ اللہ کا فضل تھا کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا جس میں ہم قرآن کو کھول لیا کرتے، پھر رمضان کی رخصتی ہو گئی، پھر وہ محراب کی زینت بن گئی، پھر ہمارے گھروں میں وہ اونچی جگہ سجا دی گئی، پھر اسے غلاف میں لپٹ کر اونچے محراب میں رکھ دیا گیا۔ اب وہ کب کھلے گی اللہ ہی رسول عالم، وہ اللہ اور رسول بہتر جانتے۔ یہ حالت ہماری ہو گئی۔ قرآن حالانکہ آپ کو سلیقہ حیات سکھانے کے لیے ہے، قرآن میں جہاں کہا گیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے۔ کہاں فرمایا گیا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم نے قرآن کو محراب کی زینت بنا دی اور دنیا کے موٹیویشنز کی، دنیا کے سکسیسفل آدمیوں کی ہم نے کتابیں پڑھنا شروع۔ حالانکہ آپ کی زندگی کا، آپ کی آخرت کا، آپ کی موت کا ہر جگہ عزت و عروج کا سبب قرآن میں
ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے طلب کرتے اپنی مدد، تجھی سے دعا مانگتے۔ تو آپ نے غور کیا کبھی اللہ نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، تو یہ بات یاد رکھے، جس مالک کے گھر پر جا کر مانگنا ہوتا ہے پہلے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں وہ مالک کا حال کیا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے۔ ہماری چکر اگر بڑا سفر رہا، کسی کا جا کر مانگنا ہے، بڑا سفر ہے ہمارا، تو پہلے دیکھ لیتے وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا۔ اب یہاں سے مہاراشٹر جا رہے ہو اپنے کوئی رشتہ دار کے پاس، آپ کے بچی کی شادی ہے یا بچے کی شادی ہے، یا حالات خراب ہے آپ، یا گھر میں کوئی بیمار ہے، تو آپ جس کے پاس جا رہے ہیں مانگنے کے پاس، پہلے ہم دیکھ لیتے اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، میری چکر کہیں ویسٹ تو نہیں ہو جائے گی، کہیں گئے بات وہ مجھے ڈانٹ کر تو نہیں بھیج دے گا، میں جا رہا ہوں اس سے مدد مانگنے کے لیے، کہیں وہ مجھے ذلیل تو نہیں کر دے گا۔ یہ سب آپ دیکھ کر سفر کا آغاز کرتے ہو، یہ سب دیکھ کر سفر کا آغاز کرتے ہو، یہی ہوتا ہے نا عموماً۔ تو آپ کے رب نے بھی آپ پر جو قرآن اتاری ہے، وہ قرآن کا بھی بہت پیارا نہج ہے، اسے سمجھے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے یا رب اور تجھی سے مانگتے، تو غور کرے جس سے مانگ رہے اس کی شان کیا ہے، تب آپ کو ملے گا نا، تب معلوم ہی نہیں ہے آپ کو جس سے مانگ رہے ہو، جس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہو اس کی شان کیا ہے۔ تو آپ قرآن جب کھولو گے تو قرآن میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بتا دیا اللہ نے جو کچھ تعریف ہوگی جس کی ہوگی در حقیقت وہ میری ہی تعریف ہوگی، کیونکہ اس دنیا کا سب سے بہترین کاریگر میں ہوں، میں بہترین آرٹسٹ ہوں، اس دنیا کو میں نے سجا دیا۔ اب تم گھر کی تعریف کرو، گھر بنانے والے کی تعریف کرو، پینٹنگ کی تعریف کرو، پینٹنگ بنانے والے کی تعریف کرو، زمین کی کرو، آسمان کی کرو، یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو جا کر سزاوار ہوں گی، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا۔ پھر رب فرماتا ہے تم جس کی تعریف کر رہے ہو وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو۔ پھر آگے فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، وہ صرف روز جزا کا مالک نہیں ہے، ہماری سانسوں کا بھی مالک، ہماری جان کا بھی مالک ہے، ہماری مال کا بھی مالک ہے، ہماری اولاد کا بھی مالک ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس کا وہ مالک ہے۔ اور وہ کیسا مالک ہے، اس کے خزانوں کا کیا حال ہے، تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی طرف پلٹنا ہوگا، تو مصطفیٰ جان رحمت بتائیں گے کہ جو مالک ہے وہ کیسا مالک۔ حضور نے ارشاد فرمایا ساری دنیا مل کر جو اپنے خواہشوں سے مانگے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، جو مانگے اللہ سب کو عطا کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں رائے دانے کے برابر کمی نہیں ہو۔ کیا ہے خزانوں کا حال، سوچے ساری دنیا مل کر مانگے اور سب کو عطا کر دیا جائے، تب بھی رائے دانے کے برابر کمی نہیں ہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک اللہ تقسیم کر رہا ہے اپنے خزانے، صبح قیامت تک کرے گا، مگر اس میں رائے دانے کے برابر کمی نہیں ہوئی۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا سنو جو تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو اس کی شان یہ ہے، ایک دنیا دار ہے جس سے مانگو گے تو ناراض ہو جائے گا،
ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، 10 بار مانگے، ناراض ہو جائے گا۔ ایسا ناراض ہوگا آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، ایسا ناراض ہوگا گھر میں موجود ہو کر کہہ دے گا نہیں ہے گھر میں، ایسا ناراض ہوگا آپ کو راستہ دیکھ کر راستہ بدل لے گا۔ یہ دنیا دار کی حالت ہے، مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا رب وہ کریم رب ہے، وہ غنی رب ہے، وہ عطا کرنے والا رب ہے، اگر تم اس سے نہیں مانگو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ خزانوں کا یہ حال اور سخی کا یہ حال ہے کہ نہیں مانگنے پہ ناراض ہو جاتے۔ تو یہ ممتا نہیں تو اور کیا ہے، یہ بندے پر شفقت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک فرما کر ہمیں تسلی عطا فرمائی، اے بندہ مومن سنو، تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی حیا رکھنے والا ہے کہ اگر تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہو تو اسے حیا آتی ہے تمہارے خالی ہاتھ لوٹانے، جب ہاتھ اٹھ جاتے تو یہ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ وہ رب کی بارگاہ میں مانگ کر ہم رسوا ہو رہے، وجہ علم سے دوری، وجہ اس سے معرفت سے دوری، وجہ تعلیمات اولیاء سے دوری، وجہ تعلیمات معرفت سے دوری۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ بات یاد رکھے، جب بھی ہاتھ اٹھے تو یہ سوچ لے کہ آپ کے رب کے خزانے کیسے ہیں، کس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے خزانے کیا ہے، اس کی حیا کا عالم کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کیسا عروج عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔